صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر مزہ ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ معاشرے کے اندر، زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دینا، سنتوں کو زندہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا۔ اب سب سے اہم سنت کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ معاشرے کے اندر، گھر کے ماحول کے اندر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا سنت ہے؟ فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، اپنی بیوی کے پاس مسکراتے ہوئے آنا، گھر میں داخل ہوتے سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب آدمی سلام کرتا ہے تو گھر کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ جس گھر میں ہمیشہ سلام کرنے کی عادت ہوتی، اس گھر کے اندر شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں، گھر میں جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شیاطین سے حفاظت میں رکھے گا، گھر کے اندر شیاطین مسلط نہیں ہوں گے۔ آج یہ رواج ہی نہیں، گھروں میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں سلام کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب اس بیوی کے پاس جاتے ہیں نا تو ایسے اکڑ کر جاتے ہیں، یہ سنت گھر کے اندر سے ختم ہو گئی ہے، چھوٹ چکی ہے۔ اور لوگ آتے ہیں گھر کے اندر فرعون بن کر آتے ہیں، بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کے اور آنکھیں لال کر کے، تاکہ میرا گھر کے اندر روب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بیوی کچھ کہہ دے، کوئی مجھ سے بات کر لے، اس لیے اس پر روب جمانے کے لیے نمرود فرعون بن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جو دیندار ہیں وہ گویا بایزید بستامی اور خواجہ معین الدین چشتی، بابا فرید عطا پر بن کر آتے ہیں، مراقبہ میں آنکھیں بد کیے ہوئے، گویا یہ زمین پر ہیں ہی نہیں، عرش پر پہنچے ہوئے، زمین کی بات یہ جانتے ہی نہیں، بیوی کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے ہی نہیں، بات بات پر جھڑک دینا، بات بات پر جھڑک دینا۔ وہ بیچاری بات کرنا چاہتی ہے اور یہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دن بھر وہ بیچاری آپ کی منتظر رہتی ہے کہ اب میرا شوہر آئے گا تو اس سے دل بہلاؤں گی، کوئی دل کی بات کہوں گی۔ اور آپ کے گھر آتے ہی تسبیح لے کر بیٹھ گئی، یا آتے ہی ٹیلی فون پر دوستوں کے ساتھ باتوں میں یا کاروبار کی فکر میں لگ گئے، یا سوالات کا انبار لگا دیا کہ یہ کام کر لیا ہے، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اور گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ اور یہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں ہوا، کیا کرتی رہی اتنی دیر، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں گھروں کے ماحول میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اور یہ دونوں طرف خلاف سنت ہے، یہ دونوں طرز خلاف سنت ہیں۔ گھر میں اپنی بیوی کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، گھر میں بیوی کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، اس سے باتیں بھی کریں، خیر خیریت بھی دریافت کریں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر اس سنت کو زندہ کیجیے، اس سنت کو، اور اللہ تعالی جل شانہ کو خوش کیجیے۔ ہماری روٹین کیا ہے؟ دوستوں کے اندر بیٹھتے ہیں، خوب ہنسی مذاق، خوب
خوش مزاجی خوب لطیفے سنیں گے سنائیں گے، اور بیوی کے پاس جا کر ایسے سنجیدہ بزرگ بن جائیں گے کہ منہ سکڑے ہوئے، جیسا ہنسنا جانتے ہی نہیں، مسکرانا جانتے ہی نہیں، بولنا اور بیوی کو کوتاہیوں پر صبر کرنا۔ سمجھ آئی نا؟ غلطیوں کو معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سننا، دل جوئی کی باتوں سے اس کو خوش کرنا، اس کو شرعی پردے کے ساتھ کسی پاکیزہ جگہ پر سیر و تفریح کے لیے لے کر جانا۔ سمجھ آئی نا؟ آج کل گھروں کے اندر مہینوں گزر جاتے ہیں، بیوی گھر کے کاموں کے اندر تھک ہار جاتی ہے، اس کا دماغ سکڑ جاتا ہے، اور کبھی وہ کہہ بھی دے کہیں جانا ہے تو آگے سے پھر اس کی چڑھائی کر کے اس کا دماغ اور پریشان کر دیا، دل کو پریشان کر دیا۔ حالانکہ وہ زندگی کی ساتھی ہے، اس کی خوشی بھی اس کے دل دماغ کو سکون میں رکھنا۔ گھر کے اندر بہت سارے کام ہوتے اور محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ بچوں کو پالنا، گھر کے نظام کو چلانا، گھر کو سنبھالنا، بچوں کی نگرانی، اور کبھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پردے کا بھی خیال ہو، بیوی کو ساتھ لے کر جانا کہ اس کا دماغ کچھ فریش ہو جائے، اس کا دماغ کچھ فریش ہو جائے، تو اس کی دل جوئی کی باتیں کرنا، اس کو خوش کرنا، تو یہ چیزیں ضرور کرنی چاہیے۔ اور اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دینا، اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کر اس کا حساب بھی نہیں لینا، پھر اس کا تاکہ اس کے اندر کچھ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے، اس کے اندر صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے، اور جہاں وہ خرچ کر سکتی ہے اور وہ اس کی ملکیت میں دے دینا۔ تو بیوی کے ساتھ اس روش سے پیش آنا بھی عبادت میں داخل ہے۔ کیا ہے؟ عبادت میں داخل ہے۔ رات بھر نفلیں پڑھنا، بیوی سے بات نہ کرنا اور اپنا بستر الگ کر لینا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانے اور اس کو خوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خرید کر لایا ہے اور گھر میں لا کر اس نے دی، اور اس کے خوش کرنے کی خاطر، تو اس چیز کے اندر بھی ثواب ملتا ہے، اس چیز کے اندر بھی ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھروں میں یہ طریقہ زندہ کیجئے۔ جب کسی گھر کے اندر میاں بیوی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، بیوی میاں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، دونوں مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز آج ہمارے اندر اکثر گھروں میں ختم ہوتی جا رہی ہے، باروب ہو کر گھر میں داخل ہونا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ حمیرہ رکھا ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ پانی پی رہی تھی، تو جس جگہ پہ منہ لگا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی پانی بچانا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جہاں سے اما عائشہ نے پانی پیا تھا، اس جگہ پر ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ تو یہ گھروں کے اندر خوشیاں بانٹے، گھروں کے اندر سکون والی زندگی پیدا کریں، انشاءاللہ گھر کے اندر سکون ہوگا، زندگی میں سکون ہوگا۔ اور اسی طرح بیویوں کے لیے بھی حکم ہے کہ شوہر کے خیال رکھیں۔ اجمی لوگ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ اپنے بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ مستحق نہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے۔ خامد کا کتنا حقوق ہے۔ بعض جگہ یہ ہے کہ بیویوں کا رویہ اچھا نہیں، بعض جگہ یہ ہے کہ خامدوں کا رویہ اچھا نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں مل کر اچھی جب تربیت ہوگی، اولاد کی اچھی تربیت ہوگی تو اچھا گھر پروان چڑھے گا، اور اس سے انشاءاللہ آپ کے لیے اولاد صدقہ جاریہ والی پیدا ہوگی۔ تو یہ سنت اپنے اندر زندہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشگوار ازواجی زندگی اور سنت پر عملہ پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔